میں پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں سے مخاطب ہوں۔ اور آرام سے یہی ہونا تھا نا۔ آپ کہتے تھے کہ کوئی خطرہ ہی نہیں ہے، اپوزیشن مر گئی، فلاں ہو گیا، سب لوگ بھاگ گئے، لٹیرے چور ڈاکو سب کہتے تھے۔ اب خود بھی اسی کٹہرے میں آنے والے، آج نہیں تو کل مسائل تو پیدا ہوں گے۔ یہ مسئلہ حل ہو بھی گیا تو آگے بہت سارے مسائل ہیں، ایسے مسائل ہیں کہ جو خود آپ نے پچھلے 3 سالوں میں پیدا کر رکھے ہیں۔ مہنگائی کو ہی لیجیے، آپ نے خیال نہیں کیا کہ لوگوں کو کیا مشکلات درپیش ہیں، کس طرح سے لوگ بے بسی کا شکار ہو چکے ہیں، بے روزگاری پھیل چکی ہے، گھر گھر بے روزگاری ہے، ہر فرد بے روزگار ہے، اور جو روزگار پر بھی ہے اور جو بزنس مین بھی ہے وہ بھی ڈرا اور سہما ہوا ہے۔ ہاں کچھ ہیں جو منافع کما رہے ہیں، اس مشکل حالات میں بلیک میلنگ کر کے پیسے بنا رہے ہیں، لیکن وہ بہت قلیل تعداد ہے، اور وہ تعداد ہمیں کہیں نہ کہیں نظر بھی آتی ہے، جو کہہ رہی ہوتی شاباش لگے رہو منا بھائی۔ بھائی وہ لوگ تو چلے جائیں گے، پیچھے تو ہم جیسے ہی غریب رہ جائیں گے جو مسائل کی چکی میں پس رہے ہیں اور پستے رہیں گے۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ سارے مسائل حل کر دیں گے، آپ نے حل کیا کرنے تھے، آپ نے تو بڑھا دیے اور پھر اپنے لیے بھی مسائل پیدا کر لیے۔ اب یہ ہے کہ جگہ جگہ بازار میں جائیں، پیٹرول پمپ پہ جائیں، آپ کسی جگہ چلے جائیں تو وہاں پہ تذکرہ یہی ہوتا ہے کہ مہنگائی بہت ہے۔ اب وہ لوگ جو سفید کالر والے بھی ہیں، یعنی سفید پوش بھی ہیں، وہ بھی مسائل کی چکی میں پسے ہوئے ہیں، پہلے ہی پسے ہوئے تھے، آپ نے تو وہ دگنا تگنا کر کے انہیں نیچے ہی دبا کے رکھ دیا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پہ مہنگائی ہو رہی ہے۔ بھائی جب نہیں بھی ہو رہی تھی تو آپ کے یہاں مہنگائی ہو رہی تھی، اب بین الاقوامی سطح پہ مہنگائی ہو رہی ہے تو آپ نے تیاری کیا کر رکھی تھی کہ لوگوں کو کیسے سبسڈی دینی ہے، کیسے ان کو اس مہنگائی کے اثرات سے بچانا ہے، آپ نے تو ان کو سامنے پھینک دیا۔ اب یہ نہ کہیے کہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی پرائسز بہت بڑھ چکی ہیں انٹرنیشنلی، لیکن جناب یہ اس لیول پر نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کے دور میں آج سے 6-7 سال پہلے تھیں۔ $149 تک پہنچا ہوا تھا فی بیرل، تو اس وقت بھی اس قدر ریٹ نہیں تھا جس قدر اب ہے۔ اچھا اس وقت ہوگا بھی، تو جو پچھلے 3 سالوں میں چکی میں لوگ پھنسے ہیں اور پسے ہیں، وہ لوگ اب کیا کریں، ان میں تو سخت ہی ختم ہو چکی ہے نا۔ اب جو جیسے بھی تھوڑا سا بھی وزن پڑتا ہے تو یوں ہی لگتا ہے کہ جیسے منو مٹی کے نیچے آ گئے ہیں۔ بھائی آپ خدا را اس طرح بھی سوچیے، اب سپورٹ کیجئے عمران خان کو، آپ کے آئیڈیل ہوں گے، آپ کے کرکٹر ٹرنڈ پولیٹیشین بہت اچھے ہوں گے، لیکن یہ اصولوں والی سیاست نہیں ہے۔ دس از ناٹ کرکٹ، دس از پالیٹکس، اور اس پالیٹکس کو ایسے ہی کرنا تھا جس سے مسائل حل ہوں، لوگوں کو کم مسائل درپیش ہوں۔ آپ کہتے ہیں ہم نے قرضے بہت اتارے ہیں، جب آپ نے قرضے اتارے ہیں تو اب قرضے اتنے زیادہ کیوں ہو گئے ہیں جو پچھلے سالوں سے بھی 11,000 ارب بڑھ چکے ہیں؟ تو بھائی آپ کہیں نہ کہیں تو آپ دیکھیے، انٹروسپیکشن کیجئے، پلیز انٹروسپیکشن کیجئے۔ اب سپورٹ کیجئے عمران خان کو، اس کی حکومت کو، انٹروسپیکشن بھی کیجئے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، کیوں لوگ پس رہے ہیں۔ اگر پچھلے ذمہ دار ہیں تو ثابت کیجئے نا، ثبوت لائیے کہ کون ہے ذمہ دار۔ خالی یہ نہیں چلے گا کہ میڈیا کے اوپر گالی گلوچ کر دی، کیمپین چلا دیں اور کہا ہائیبرڈ وار ہے، فلاں ہیں فلاں ہیں، غدار ہیں فلاں ہیں، سب کچھ ہیں۔ اب آئے نا اسی طرف، اب آپ کو بھی وہی سامنا کرنا پڑے گا جو پچھلے کئی سالوں سے دوسرے ورکرز کر رہے تھے۔ اب پتہ چلے گا آپ کا کہ کیسے ملک کو آپ ترقی کی جانب لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور کیسے اپنے قائد کو بتاتے ہیں۔ بحیثیت وزیر اعظم وہ ہمارے قائد بھی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ کوئی سمجھ نہیں آتی کس طرف جا رہے ہیں۔ بازار میں جائیں، گھروں میں جائیں، پارکوں میں جائیں، جہاں کہیں لوگ نظر آتے ہیں جائیں، ذرا اوپینین لے کے تو دیکھیں کہ کیا مسائل ہیں اور کیا ہو رہا ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہوں گے، عوام کے پاس نہیں ہیں۔ بے شمار لوگ اس وقت تہی دامن ہو چکے ہیں اور اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہیں۔ امید ہے اس منجدھار سے تو مسئلے سے تو نکل آئیں گے،
ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل مسئلہ عوام کو درپیش ہے اس مسئلے کا حل نہیں نکال پائیں گے۔ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب تک آپ گراؤنڈ لیول پہ نہیں دیکھیں گے اس وقت مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ والسلام۔